بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی دوستو، آج ہم ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری مسئلے پر بات کرنے والے ہیں جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ وہ مسئلہ ہے تقدیر۔ تقدیر کے بارے میں بہت سارے مسلمان کنفیوژنگ کا شکار ہیں، نہ سمجھنے کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، اور بہت سارے غیر مسلم تقدیر کے مسئلے کو جانتے ہی نہیں ہیں، جس کی وجہ سے وہ اعتراض کرتے ہیں۔ بہت سارے مسلمان تقدیر کی مسئلے کو نہیں جاننے کی وجہ سے وہ اعتراض کرتے ہیں۔ بہت سو کو ہم نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ اس کی کیا غلطی تھی، اس کا مرڈر ہو گیا، وہ غریب ہو گیا، وہ پریشان ہو گیا، اس عورت کے ساتھ غلط کام کیوں اللہ نے کیوں اس کی تقدیر میں لکھ دیا۔ تو میرے بھائی دوستو، ہر چیز تقدیر میں نہیں ہے۔ آئیے ہم اس مسئلے کو ڈیٹیل سے سمجھتے ہیں۔ تقدیر ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ بغیر تقدیر پر ایمان رکھے کوئی بھی شخص مسلمان اللہ کے ہاں شمار نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں تقدیر کو سمجھنا ہے۔ بہت سارے مسلمان تقدیر کو نہیں سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے ٹینشن اور پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو کہتے ہوئے ہم نے سنا ہے کہ دیکھو فلاں کے ساتھ ایسا ہو گیا، فلاں کی عورت کے ساتھ ایسا ہو گیا، اللہ نے اس کی تقدیر میں ایسا کیوں لکھا، اتنا جو اس کو پریشانی ہوگی تو اللہ نے لکھا تھا تو اس لیے اس کو پریشانی ہوئی۔ یہ تقدیر کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ میرے بھائی دوستو، ہمیں تقدیر کو سمجھنا ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے۔ ایک اندر کی چیز ہے، ایک باہر کی چیز ہے۔ تو ہر چیز میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اندر کی چیز ہوتی ہے، ایک باہر کی چیز ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اندر کی چیز نہیں سمجھ پائیں گے تو ہم کبھی بھی حقیقت تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ جس طرح انسان کے ساتھ دو چیزیں ہیں، ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ ہم جسم کو سمجھ لیں، جو اصل روح ہے اس کو نہ سمجھیں تو ہم کبھی بھی صحیح سمجھ تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اس لیے ہمیں تقدیر کو سمجھنا ہے۔ تقدیر کے معاملے میں اللہ پاک کیا فرما رہے قرآن پاک میں، اور تقدیر کے معاملے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے حدیث پاک میں، تو ہمیں دو چیزوں کو الگ الگ سمجھنا ہے۔ دیکھیے کہ اللہ پاک سورہ روم میں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ آیت ہے۔ اللہ پاک فرما رہے مفہوم ہے کہ خشکی اور تری میں، سمندر میں اور زمین پر جو بھی فسادات ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، وہ انسانوں کے برے کرم کی وجہ سے ہیں، گناہوں کی وجہ سے ہیں۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے، انسان کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو اس کی تقدیر میں ہے۔ تو اب یہ دو چیزیں بظاہر ٹکراتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، لیکن اس میں ٹکراؤ نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک جو فرما رہے وہ الگ چیز ہے، وہ اندر کی چیز بتا رہے، انسان کے اندر کی چیز بتا رہے۔ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے وہ باہر کی چیز فرما رہے، اس لیے اس میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے یقین اور اعمال صحیح ہوں گے تو ہم تمہیں چار چیزیں عطا فرمائیں گے: خوشی، عافیت، رحمت و برکت۔ خوشی ہوگی، عافیت ہوگی، رحمت ہوگی، برکت ہوگی۔ رحمت سے مراد جنت ہے کہ یہ صحیح یقین اور صحیح عمل کے ساتھ دنیا میں چار چیزیں ملیں گی، تین چیزیں ملیں گی۔ ایک آخرت میں ملے گی جنت جو رحمت ہے اللہ کی، اور دنیا میں تین چیزیں دیں گے: خوشی دیں گے، عافیت دیں گے اور برکت دیں گے۔ یہ اللہ پاک انسان کے اندر کی چیز بتا رہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انسان مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی اچھی بری تقدیر پر ایمان نہ رکھے کہ سب چیز اللہ کی جانب سے ہے، کہ اللہ کی طرف سے ہی سب کچھ ہے۔ پریشانی ہو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور خوشی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اور دوسری حدیث میں کہ انسان کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو انسان کی تقدیر میں ہے۔ اب انسان کی تقدیر میں چار چیزیں ہیں: دولت، اسباب، حالات اور رزق۔ دولت، اسباب، رزق اور حالات، یہ انسان کی تقدیر میں ہے، اور اس کے لیے محنت شرط ہے۔ اس کے لیے محنت شرط ہے کہ انسان محنت کرے گا تو اس کے جو تقدیر میں یہ چیزیں ہیں اس کو پیش آئیں گی۔ یہ اطمینان کے لیے اللہ نے بنایا ہے، تاکہ انسان ڈپریشن کا شکار نہ ہو، اپنی جان نہ دے دے چھوٹی چھوٹی چیزوں پریشانیوں کو دیکھ کر۔ کتنے لوگ ملکوں میں اور دوسرے ملکوں میں، مسلمان لوگ تو بہت کم جان دیتے ہیں، غیر مسلم لوگ بہت زیادہ سوسائڈ کرتے ہیں، جان دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کو تقدیر پر ایمان نہیں ہے۔ ایک مسلمان کے لیے بڑا سے بڑا نقصان ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے جو اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا وہ ہو گیا، اس کو سکون ہو جاتا ہے کہ اللہ نے کیا ہے، اور یہ غیر مسلم ٹینشن کا شکار ہو کر اپنی جان دیتا ہے۔ کتنی بڑی اپنے جو پریوار کو صدمہ پہنچا دیتا ہے وہ، کس وجہ سے؟ کیونکہ اس کا تقدیر پر ایمان نہیں ہے۔ تو یہ چار چیزیں تقدیر میں ہیں، یہ چار چیزیں اعمال میں ہیں، الگ الگ دو چیزیں ہیں۔ اب اس میں ایک دو چیز ہم کو اور سمجھنا ہے کہ تقدیر کے معاملے میں ایک تو اللہ کا قانون ہے، ایک قدرت ہے۔ تقدیر ہر معاملے میں دو چیزیں ہیں، ایک قانون ہے، ایک قدرت ہے۔ ایک اللہ کا قانون جو ہے عمومی ہے، سب کے لیے ہے، لیکن قدرت کیا ہے کہ انسان جب صحیح چلے گا تو ہم اس کو اس کی چیزوں میں، اس ہر چیز میں برکت دیں گے، رحمت دیں گے، عافیت دیں گے، خوشی دیں گے۔ اور انسان جب غلط چلے گا، گناہ کرے گا تو ہم اس کو سزا دیں گے، اس کو ٹینشن دیں گے، اس کو پریشانی دیں گے، اس کو جہنم میں پہنچا دیں گے۔ تو یہ کسی انسان کی قسمت میں چوری نہیں لکھی، کسی انسان کی قسمت میں مرڈر نہیں لکھا، کسی انسان کی قسمت میں ریپ اور بہت جو کرائم ہو رہی ہے، کرائم نہیں لکھے اللہ نے۔ یہ انسان خود اپنی حرص، اپنی لالچ اور اپنی ہوس اور اپنے نفسانی خواہشات کی وجہ سے کرتا ہے، جو اللہ نے امتحان کے لیے بنایا تھا۔ اس امتحان میں یہ ساری چیزیں کر کے وہ فیل ہو جاتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ ساری چیزوں کو الگ الگ سمجھنا ہے۔ ساری چیزیں تقدیر میں نہیں ہیں، ساری چیزیں اعمال میں نہیں ہیں، اس لیے اعمال بھی صحیح رکھنا ہے اور تقدیر پر ایمان بھی رکھنا ہے، اور یقین عمل صحیح کر کے اللہ سے خوشی، عافیت، رحمت، برکت حاصل کرنا ہے کہ محنت سے ملے گی چیزیں اور تقدیر میں ہوں گی اتنی بچیں گی۔ محنت سے دولت ملے گی، تقدیر میں جتنا ہے اتنا ہی بچے گا، اس لیے انسان کو غلط کام سے بچنا چاہیے۔ اور اس بچے ہوئے جتنا تقدیر میں ہے، جتنا تقدیر اتنا بچے گا، اور اگر صحیح
यकीन और सही अमल है तो उस बचे हुए में अल्लाह बरकत डाल देंगे, बरकत हो जाएगा, खुशियाँ बढ़ा देंगे, उसकी आफ़ियत बढ़ा देंगे, रहमत बरकत बढ़ा देंगे। तो ये अमाल के साथ हैं। तो गुनाह, क्राइम, सारी चीज़ें तकदीर में नहीं है, ये इंसान की अपनी गलती है जिसकी दुनिया और आखिरत में उसको सज़ा मिलती है और मिलनी चाहिए। मेरे भाई दोस्तों, ये थी अंदर की बात। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर, सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करें, अपने मुतालिन को शेयर करें, ताकि जो सही समझ होगा सही चलेंगे और कामयाब हो जाएंगे। गलत समझ के गलत चलते हैं और नाकामी पहुंच जाते हैं कि हम दुनिया की सारी चीज़ों को सही से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब दीन और आखिरत की, अल्लाह उसके रसूल की बात आती है, बस हम वैसे सरसरी समझने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हमें समझ में नहीं आता है, फिर हम उलझन, टेंशन का और मुसीबत का शिकार होते हैं। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।